بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ روس اور یوکرین کی جنگ ایک شدت اختیار کر گئی ہے، مزید شدت اختیار کر گئی ہے، اور روس پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بدستور پیش قدمی کر رہا ہے، مختلف شہروں پہ قبضے کر رہا ہے اور اہم تنصیبات کو نہ صرف تباہ کر رہا ہے بلکہ جن پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اس پہ کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ اب معاملہ پہنچ گیا ہے، روس کو قابو نہیں کیا جا سکتا ابھی تک، اور امریکہ اپنی فوج نہیں بھیج رہا، پولینڈ فوج نہیں بھیج رہا، جرمنی کسی قسم کی فوجی امداد دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی فوجی بھیجنے کے لیے تیار ہے یوکرین کی مدد کے لیے۔ نیٹو نے بھی انکار کر دیا کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے، نہ فوجی ہتھیار بھیجیں گے، نہ ہمارے طیارے جائیں گے۔ تو یوکرین کو بیچ چوراہے میں لا کے چھوڑ دیا گیا، صرف سفارتی امداد کی جا رہی ہے، صرف بیانات دیے جا رہے ہیں یوکرین کے حق میں، قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان کے خلاف 1971 میں ان طاقتوں نے کیا تھا، صرف زبانی جمع خرچ، لالی پاپ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے روس کے صدر کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اب نام نہاد بڑے بڑے جو طاقتیں ہیں وہ اب کھلے عام کہہ رہی ہیں۔ اگر کوئی عام ملک کہتا اور کوئی عام ملک کسی بڑی طاقت کے بارے میں کہتا تو ایک طوفان مچ جانا تھا، دہشت گردی کی دلیلیں آنی تھیں، لیکن اس وقت امریکہ کے سینیٹر مطالبہ کر رہے ہیں کہ روس کے صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ فی الوقت ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ جناب روس کی جو سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس پہ ابھی بحث ہو رہی ہے، اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے، کیونکہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں جن کو ویٹو پاور کا اختیار ہے۔ اس میں چائنا بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ سب شامل ہیں، 5 کے 5 ملک، اور اب فرانس ہے۔ تو یہ مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل کے، ان کے بغیر سلامتی کونسل نہیں چل سکتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں منظور ہو سکتی وہاں سے جب تک یہ 5 کے 5 نہ ہوں متفق۔ اب ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ چونکہ یہ سوویت یونین کی سیٹ تھی اور سوویت یونین جو ہے وہ ختم ہو گیا، روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وسط ایشیائی ریاستیں آ گئیں، یوکرین، یہ ساری ریاستیں مارد وجود میں آئیں افغان جنگ کے بعد، تو یہ سیٹ اس وقت روس کو دے دی گئی تھی۔ یہ دراصل سیٹ تھی سوویت یونین کی، لہٰذا ان کی مستقل رکنیت ہی ختم کر دی جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک دھمکی دی جا رہی ہے، اعصابی جنگ ہے، لیکن روس کے صدر پیوٹن جو ہیں وہ کسی قسم کی اس طرح کی کسی دھمکی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اقوام متحدہ سے روس کی رکنیت بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ گدڑ بھکیاں تو ہو سکتی ہیں، ادروائز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک طرف جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف صلح صفائی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس، انہوں نے فون کیا ہے، روس کے صدر سے بات ہوئی، یوکرین کے صدر سے بات ہوئی، اور انہوں نے اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اس دوران چونکہ تیل کی قیمتیں بھی، پیٹرولیم مصنوعات بڑھ رہی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے سے جو پیٹرول اور تیل کی برآمد کرنے والے ملک ہیں یا جو پروڈیوسرز ہیں ان کی چاندی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود MPS کی کال اور اس میں ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، اور پاکستان نے بھی اس میں ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ جی پاکستان نے بھی اقوام متحدہ میں فارمولہ پیش کیا اس لڑائی کو ختم کرنے کا، اس تنازع کو ختم کرنے کا، اور منیر اکرم مستقل مندوب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 3 اقدامات فوری طور پہ کرنے چاہیے، سیز فائر کرنا چاہیے، مذاکرات اور پچھلے معاہدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور UN چارٹر کے مطابق مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ UN چارٹر کے اصولوں کے تسلسل سے اس کا اطلاق کیا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان نے پیوٹن سے بھی یہی بات کی تھی۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یوکرینی شہر جو ہیں وہ مسلسل روس کی زد میں ہے، روس کے حملوں میں ہے۔ یوکرین کا شہر چرنی ہیوکے ہے، وہ وہاں پہ حملہ ہوا ہے جی، کم از کم 47 افراد اس میں مارے گئے ہیں، اور فوجی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر شہر ہیں، اور یورپ کے سب سے بڑا جو جوہری پاور پلانٹ تھا وہ بھی روسی فوج نے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس پہ پہلے شیلنگ کی گئی، آگ لگی، پھر آگ پہ قابو پایا گیا، اور اب
4 گھنٹے کے بعد تقریباً آگ پہ قابو پایا گیا اور اب وہ جوہری پاور پلانٹ بھی قبضے میں ہے۔ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کوئی جوہری مواد جو ہے وہ نہ خارج ہونا شروع ہو جائے، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو روس اب اہم تنصیبات پہ کنٹرول بھی حاصل کر رہا ہے۔ پہلے صرف تباہ کر رہا تھا، لیکن اب اس نے کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ امریکی سینیٹر ہیں لنزے گراہم، بہت معروف سینیٹر ہیں، بااثر سینیٹر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ٹیلی ویژن میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یوکرین پر ماسکو حملے کے بعد روس میں کوئی شخص صدر ولادیمیر پوٹن کو قتل کر دے، اب اگر یہی بات کوئی مسلمان ملک کا کوئی عام شہری، کوئی حکمران، کوئی وزیر کہہ دیتا، کوئی سینیٹر کہہ دیتا، تو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک طوفان برپا ہو جانا تھا۔ لیکن یہاں پہ امریکہ کے سینیٹر ہیں، لنزے گراہم ہیں، بہت بااثر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میر ولادی پوٹن کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ فاکس نیوز کے میزبان ان سے گفتگو کی ہے، اور کس طرح ختم ہوگا، امریکی سینیٹر نے کہا کہ یہ کس طرح ختم ہوگا، تو کسی شخص کو باہر نکالنا ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ جی جو ان کا فوجی آپریشن ہے، وہ اس کو حملے کا نام نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور سیکورٹی کونسل سے ملاقات کے بعد، ماسکو میں سیکورٹی کونسل سے ملاقات کے بعد پیوٹن نے کہا کہ روس یوکرین میں جوہری ہتھیاروں سمیت مختلف خطرات کے خلاف لڑ رہا ہے، اور ہمارا خصوصی فوجی آپریشن پلان کے مطابق چل رہا ہے، اور ہم مغرب کی تخلیق کردہ اس روس مخالفت کو ختم کر دیں گے، جبکہ روسی فوجیوں نے یوکرین کے شہریوں کو انخلا کے لیے راہداریاں فراہم کی ہیں جنہیں یوکرینی قوم پرستوں نے بلاک کر کے رکھا تھا۔ اور پیوٹن پہلی دفعہ اس لڑائی کے بعد آئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اور روسی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کی فوج شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، جبکہ یوکرینی فورسز نے طلبہ سمیت ہزاروں غیر ملکی شہریوں کو غیرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس میں انڈیا کا ایک طالب علم ہلاک بھی ہو چکا ہے، ایک زخمی ہو چکا ہے، اور انڈیا کے طالب علموں کو پاکستانی سفارت خانے میں پناہ لینی پڑی تھی۔ یوکرین میں روسی فوجی ہیرو کی طرح، وہ کہتے ہیں جی بہادری سے لڑ رہے ہیں اور اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پیوٹن نے کہا جی کہ کسی قسم کی گدڑ بھوکیوں میں نہیں آئیں گے، اور اپنا دفاع کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روس کے صدر نے اپنی جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، جوہری ہتھیار چلانے والی اسپیشل فورس ان کو الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف زمین پہ نہیں بلکہ جتنی بھی ان کی جنگی بحری جہاز ہیں سمندروں میں، کھلے سمندروں میں، ان کو بھی الرٹ ہے۔ اس لیے ابھی تک امریکہ ہو، نیٹو ہو، یا کوئی بھی مغربی ملک ہو یا یورپی ملک ہو، ابھی کسی نے بھی یوکرین کی فوجی مدد نہیں کی اور نہ ہی فوجی بھیجے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیوٹن اس وقت انپریڈکٹیبل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا، اور اس میں کچھ معاملات پہ اتفاق ہوا ہے، جس میں شہریوں کے انخلا کے لیے راہداری بنانے کے عارضی منصوبے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور یوکرینی صدر کے دفتر کے سربراہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا ہے کہ راہداری کے ذریعے عام شہریوں کو بحفاظت نکالا جا سکے گا، اور روسی صدارتی معاون جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور کے دوران فریقین نے فوجی مسائل، انسانی مسائل اور تنازع کے مستقبل کے سیاسی تصفیے پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے، اور روس کی شرائط بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک نکات پر ہم سب متفق ہیں کہ انسانی ہمدردی کی راہداریوں کی تشکیل، اور اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو بات چیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن یہ بات چیت کم و بیش سرنڈر کی طرف ہے، اور روس آہستہ آہستہ مختلف شہروں پہ اپنا کنٹرول سنبھال رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ جبکہ جوہری پلانٹ پہ جب حملہ ہوا تو اس کو یوکرین نے اس کو دہشت گردی کہا تھا کہ ایٹمی بجلی گھر پہ جو حملہ ہے وہ ایک جوہری دہشت گردی کی ہے روس نے، لیکن وہ روس اس پہ کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ لہذا
ایک اور چیز بھی چل رہی ہے جی، پاکستان پہ پریشر بدستور موجود ہے، لیکن پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہی کچھ بھارت بھی کر رہا ہے، اور وہ بھی ڈٹ کر روس کا ساتھ دے رہا ہے یوکرین کے خلاف، بالکل یوکرین کے جو ہے اس کی حمایت نہیں کر رہا، روس کی مخالفت نہیں کر رہا، تو لیکن ہمارے ساتھ مغربی طاقتوں کا رویہ مختلف، ہمیں دھمکیاں، اور جبکہ انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ روس کی طرف مت جائیں، اس سے دوری اختیار کر لیں، ان کو وہ زبان استعمال نہیں کی جا رہی، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ روس پاکستان سے زیادہ جو انڈیا ہے وہ روس کی حمایت کر رہا ہے۔ اس دوران ایک اور خبر بھی لے لیں جی، پاکستان میں امریکی سفیر کی تعیناتی، بالآخر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور 2018 سے پاکستان میں امریکی سفیر تعینات نہیں تھے، 4 سال سے پاکستان کا اسٹیشن خالی تھا، اور جو چارج ڈی افیئر ہیں ناظم امور امریکہ کے، وہی ایکٹ کر رہے تھے ایز ایمبیسیڈر۔ تو امریکہ کی سینٹ نے سینئر سفارتکار ڈونلڈ بلوم کو پاکستان میں امریکی سفیر تعینات کرنے کی فیصلے کی توثیق کر دی ہے، اور اس طریقے سے اب وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان آئیں گے اور ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اسی دوران پاکستان نے بھی امریکہ کے لیے اپنا سفیر نامزد کیا ہوا ہے، اور وہ مسعود صاحب ہیں جو کہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور فارن سروس سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ ان کی اپوائنٹمنٹ کو بھی روکا ہوا تھا، ان کے نام کی بھی منظوری حاصل ہونا تھی، تو وہ بھی امریکہ نے ان کے بھی کاغذات ایکسیپٹ کر لیے ہیں، قبول کر لیے ہیں، لہٰذا اب دونوں ملکوں میں سفیر جو ہیں پاکستان اور امریکہ میں ایک دوسرے میں جائیں گے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایک اور خبر ہے، وہ ہے پنجاب حکومت سے متعلق جی، اور وہ ہے پنجاب کابینہ نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں ترمیم کی ہے، اور اس کے تحت نئے قوانین منظور کیے ہیں، اور یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ویسٹ پاکستان رولز میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اب نکاح نامے میں ختم نبوت کے حلف نامے کی شک جو ہے وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور پنجاب کابینہ نے اس کی تقریباً طویل بحث و مباحثے کے بعد منظوری دی ہے۔ ترمیم کے تحت اب نکاح نامہ جو ہوگا، نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کو ختم نبوت پر ایمان کا حلف دینا ہوگا۔ 1 مارچ کو یہ فیصلہ ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، اور یہ کافی پرانا تنازع چلا آ رہا تھا، اور ایک مطالبہ چلا آ رہا تھا، اور یہ مطالبہ اب منظور کر لیا گیا ہے، اور اب جو ہے نکاح کے لیے ضروری ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، ختم نبوت پہ ایمان لاتے ہیں اور اس سے باہر نہیں جاتے، لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیشن ہوا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے سول سرونٹ ایکٹ 1974 کی منظوری دے دی گئی ہے، اور دیگر بھی کافی کچھ ہوا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ تھا، میں نے کہا آپ کے نوٹس میں لایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔